بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. کچھ اہم موضوعات پہ کچھ خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. صورتحال یہ ہے کہ پاکستان اب ذرا تھوڑا سا آئندہ آنے والے دنوں میں ایگریسو ہوگا، اور پاکستان کا موڈ تھوڑا سا ایگریسو ہے، اور پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ مختلف انٹرنیشنل فورمز پہ ذرا فرنٹ فٹ پہ کھیلا جائے، اور جو پاکستان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے اس میں بلیک میلنگ میں آنے کے بجائے اور پیسو رویہ اختیار کرنے کے بجائے ذرا جارحانہ طرز عمل اختیار کیا جائے، اور دنیا کو بتایا جائے کہ یہ جو بیک ڈور ڈپلومیسی اور بند کمرے کے اجلاسوں میں جو سفارتکاری ہوتی ہے، اب اس میں پاکستان کو جس طریقے سے بلیک میل کیا جاتا ہے وہ بلیک میلنگ کا دور اب ختم ہونا چاہیے. اس کی ریزن میں آپ کو بتا دوں، 2-3 وجوہات ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ پاکستان نے کھل کے بات کرنا شروع کر دی ہے، اور اس کی وجہ آپ داد دیں گے کہ ماضی کے حکمرانوں کے برعکس پاکستان میں اس وقت جو موجود ہے سیاسی اور فوجی قیادت، ہماری سول حکومت اور ہماری فوجی قیادت جو ہے، یہ دونوں اس وقت ایسی نہیں ہے کہ اپنی کسی بات پہ، پاکستان کی کسی پالیسی پہ ندامت کا اظہار کر رہے ہوں، اور اس پہ ندامت کی بات یا کیا کہنا چاہیے پیسو ہونے کی ضرورت نہیں تھی. خاص طور پہ نمبر 1 افغانستان کا مسئلہ چل رہا ہے، اس میں پاکستان جو ہے وہ فرسٹ ٹائم ایسا ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان مختلف فورمز پہ، غیر ملکی ذرائع ابلاغ میں اور مختلف فورمز پہ اپنی خارجہ پالیسی کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. نہ صرف ڈیفینڈ کر رہے ہیں بلکہ جو پاکستان کے ساتھ ڈو مور کا مطالبات کیے جا رہے ہیں اب اس کی جگہ پہ نو مور کہا جا رہا ہے، اور امریکہ کو کہا جا رہا ہے ڈو مور. نو مور اینڈ ڈو مور امریکہ سے کہا جا رہا ہے. پاکستان کچھ نہیں کرے گا، نو مور. پاکستان سے اب کسی توقع کی نہ کریں، امید نہ لگائیں. امریکہ کو کہا گیا کہ ڈو مور. اور یہ آپ حیران ہوں گے کہ یہ جو انٹرویو دیا وزیر اعظم عمران خان نے، تو نیو یارک ٹائمز نے یہ شاہ سرخیوں کے ساتھ ان کا انٹرویو شائع کیا. دوسری جانب کیونکہ پاکستان نے بڑی سنجیدگی سے افغانستان کے معاملے میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں، پرویز مشرف اس وقت کے فوجی حکمران تھے، انہوں نے ایک فیصلہ کیا اور پاکستان نے قربانیاں بھی دیں اور اس پہ عمل کیا، لیکن اس کے نتیجے میں اب پاکستان کو دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس میں ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، وزیر اعظم عمران خان اور ہماری فوجی قیادت وہ اس میں اب باور کرا رہی ہے کہ جناب ایسا نہیں چلے گا. اور اس میں 2-3 باتیں. ایک تو یہ کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں، جس میں پاکستان کا کوئی نقصان نہیں ہوا تھا، 9/11 پاکستان کا کوئی نقصان نہیں ہوا تھا، تب سے لے کے افغان طالبان کو امن کی میز پر بٹھانے کے لیے، مذاکرات کی میز پر امن کے لیے بٹھانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا، لیکن ان کو بلیم گیم ابھی تک چل رہی ہے. ادھر پہنچے ہوئے ہیں افغانستان کی فوجی قیادت پہنچی ہوئی ہے، افغانستان کی سیاسی قیادت پہنچی ہوئی ہے، امریکہ، ان کی ملاقات ہو گئی. اس میں یہ بات تو کہہ دی گئی ہے، اب جو بائیڈن نے بھی کہہ دیا، پریزیڈنٹ بائیڈن نے بھی کہہ دیا کہ ہم فوجی ٹروپس نہیں بھیجیں گے ادھر، اور افغانستان میں ٹروپس نہیں بھیجیں گے. وہاں سے انخلا کا جو عمل ہے وہ حتمی ہے، وہ تو مکمل ہوگا. البتہ 600-700 جو فوجی ہیں ان کو سوچا جا رہا ہے کہ وہ کس طریقے سے وہاں پہ ان کو کیا جائے تاکہ کابل کی حفاظت کی جا سکے. اشرف غنی اینڈ عبداللہ وہ واضح طور پر بتا چکے ہیں، اور دوسری جانب جو رپورٹس ہیں اس میں بھی یہ واضح طور پہ آ گیا ہے کہ اب سب کے سب یہ کہہ رہے ہیں، پینٹاگون بھی کہہ رہا ہے اور وائٹ ہاؤس بھی کہہ رہا ہے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ بھی کہہ رہا ہے، فرانس بھی کہہ رہا ہے کہ ان حالات میں غیر ملکی فوجوں کے انخلا کے بعد افغانستان جو ہے وہ نہیں بچ سکے گا، اور طالبان کے کنٹرول میں جانے کا قوی امکان ہے. یہ معاملہ فرانس کو بھی ہوا ہے، برطانیہ بھی اس معاملے میں پھنسا ہوا ہے، امریکہ بھی پھنسا ہوا ہے. اور جو میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے،
اس کی طرف ذرا یہ چیزیں جو آپ کو میں بتاؤں گا اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اب پیرس میں گئے ہوئے ہیں جی امریکی وزیر خارجہ، وہ وہاں پہ فرانس کے ساتھ گفتگو فرما رہے ہیں۔ موضوع ایک ہی ہے، موضوع ہے افغانستان۔ تو افغانستان ان کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ تمام دنیا کی فوج کامیاب نہیں ہو سکی۔ فرانس کے وزیر خارجہ اور امریکی وزیر خارجہ نے مشترکہ طور پہ جو پریس کانفرنس کی، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم افغانستان میں سیکورٹی صورتحال بہت غور سے دیکھ رہے ہیں اور اس بات کو بھی غور سے دیکھ رہے ہیں کہ کیا طالبان تنازع کے پرامن حل کے لیے سنجیدہ ہیں۔ اب اس پہ آ گئے ہیں۔ اور پھر انٹونی بلنکن جو کہ امریکی وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے اعتراف کیا کہ امریکی صدر جو بائیڈن اشرف غنی کے سابق شریف عبداللہ کے درمیان واشنگٹن میں طے شدہ ملاقات سے قبل افغان سیکورٹی فورسز پر حملوں میں اضافہ ہوا۔ اور ایک اور انہوں نے کہا کہ 11 ستمبر تک افغانستان سے امریکی افواج کا انخلاء یہ حتمی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی۔ اور پھر یہ بھی تسلیم کیا پینٹاگون نے کہ افغانستان کے 419 اضلاع میں سے اب تک 81 اضلاع طالبان کے کنٹرول میں ہے۔ یہ پینٹاگون کی رپورٹ ہے۔ اور 600-700 فوجیوں کے بارے میں بتا چکا ہوں۔ تو ایک چیز یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ یہ اس کے بعد اشرف غنی صاحب کو کیا ملا؟ اشرف غنی صاحب کو یہ بتا دیا گیا کہ جی یہ بائیڈن کے ملاقات کے بعد کہ ہم آپ کی معاشی مدد جاری رکھیں گے، فوجی مدد ٹریننگ کی صورت میں ہم کر سکتے ہیں، لیکن وہاں پہ ہمارے فوجی بوٹس نہیں ہوں گے، البتہ آپ کو امداد ملتی رہے گی۔ اور $33 لاکھ کی سیکورٹی امداد کی انہوں نے فوری طور پہ منظوری دے دی۔ 3 لاکھ ویکسین، کرونا ویکسین کی بھی انہوں نے فوری طور پہ منظوری دے دی، اور یہ چیز چلتی رہے گی۔ اور اس کے بعد انہوں نے بائیڈن نے کہا کہ امریکی افواج کی واپسی کا وقت افغانستان سے آ گیا ہے۔ یہ واضح طور پہ اشارہ تھا کہ ہم اب ادھر رہنا نہیں چاہتے، آپ کیونکہ یہ تو گئے تھے کہ جناب آپ ہمارے مائے باپ ہیں، آپ ادھر ہی رہیں، قیام تو ہمارا بھی چلتا رہے گا، آپ کا بھی چلتا رہے گا، لیکن ایسا ہو نہیں سکا۔ اور اسی طریقے سے جی بلنکن کے مطابق، امریکی وزیر خارجہ کے مطابق، وائٹ ہاؤس کو وہاں حقیقی خطرہ ہے، اور خطرہ ہے کہ طالبان طاقت کے زور پہ قبضہ کر لیں گے اور اس سے نئی شروعات ہوں گی جنگ کی۔ یہ ایک پہلی دفعہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر طالبان نے قبضہ کر لیا کابل پہ افغانستان میں تو پھر نئی جنگ کی شروعات ہوں گی۔ اب آتے ہیں کہ پاکستان، اب یہ ساری ناکامیاں اور ایون واشنگٹن یاترا کے بعد بھی وہ اپنی رائے میں کوئی تبدیلی نہیں کر رہے۔ اب امریکہ پاکستان نے ہمیشہ یہ تنقید بھی ہوئی، ڈرون حملے بھی ہوئے، پاکستان کے اندر بھی ہوئے۔ اب امریکہ کیا چاہتا ہے؟ امریکہ نے ہمارے ساتھ کوئی بھلائی نہیں کی، اور اس بات کا بہت زیادہ افسوس بھی ہے اور دکھ بھی ہے، نہ صرف ہماری فوجی قیادت کو بلکہ سیاسی قیادت کو بھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کو یہ یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ پاکستان کے کردار کو اکنالج کیا جائے گا، لیکن کہتے ہیں کہ امریکہ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پہ کوئی دوستی دشمنی کا کوئی تصور نہیں ہے، اور اس لیے یہ جو فیٹف کی گرے لسٹ سے پاکستان کا نام نہیں نکلا، اس پہ بھی اب پاکستان نے فرنٹ فٹ پہ لڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فیٹف میں کون کون پاکستان کو ٹائٹ کر رہے ہیں، پاکستان کو زک پہنچا رہے ہیں اور پاکستان کو مسائل پیدا کر رہے ہیں۔ اس میں جو مین ہیں جی وہ فرانس بھی ہے، امریکہ بھی ہے، انڈیا بھی ہے۔ یہ 3 ہیں مین ملک جو کہ بیس بنیاد فراہم کی انڈیا نے، اس کے بعد فرانس اور اس کے بعد امریکہ۔ یہ 3 ملک ہیں، پاکستان کے پاس انفارمیشنز موجود ہیں، اور ایک موقع پہ پاکستان کے خلاف ایک دوست ملک نے بھی انتہائی افسوسناک کردار ادا کیا، اور پاکستان کے دوست جو ہیں وہ ان کو اب تک بچا رہے ہیں، ورنہ پلان یہی تھا
کہ پاکستان کو بلیک لسٹ میں ڈال دیا جائے، لیکن اب سچویشن ایسی نہیں ہے۔ اب وہاں پہ روس کی آواز بھی ہے، چائنا کی بھی آواز ہے، اور ترکی کی بھی ہے، دیگر ممالک ہیں، ملائیشیا ہے، ان ممالک کی بھی ہے، ایون انڈونیشیا، بہت سارے ممالک کی اب وہاں پہ آواز سنی جاتی ہے۔ تو وہ بلیک لسٹ والا تو نام گیا۔ اس کی وجہ کہ یہ ہے کہ پاکستان سے اب 27 میں سے 26 پوائنٹس میں مکمل عمل درآمد ہوا، 27ویں پہ ہو رہا ہے۔ 27واں ہے جی کہ آپ آؤٹ آف دا وے جا کے جو اپنا کچھ ہیں حافظ سعید صاحب اینڈ مسعود اظہر صاحب، بس ان کو آپ کر دیں جو کچھ کرنا ہے، یہ ہے ان کی ڈیمانڈ۔ تو جو کہ پاکستان میں عدالتی نظام موجود ہے، جمہوریت موجود ہے، آئین ہے، قانون ہے، یہ سارا بات کی گئی۔ تو جس کی وجہ سے ایک دن پہلے فیٹف کے اجلاس سے ایک دن پہلے خاص طور پہ جو جوہر ٹاؤن میں ہوا کار دھماکہ، اس کا مقصد ہی یہ تھا، اور اس کے بعد پھر اگلے دن کچھ ایک دو میڈیا ہاؤسز نے خبریں چلائیں بڑے دھڑلے سے، حافظ سعید کا نام مینشن کیا گیا کہ یہ ادھر تھا۔ تو ایک دن پہلے وہاں پہ کارروائی کرنا، اب اس کا بھی سارا تحقیقات جو ہیں وہ بھی نکل رہی ہیں آہستہ آہستہ، اور بہت ساری چیزیں اس میں سے بھی پتہ چل چکی ہیں۔ اس میں ایک پیٹر پال ہے، وہ پیٹر پال کے آگے پھر ایک خاتون، اور اس کے بعد کار میکینک، اور اس کے بعد ایک پوری ٹریل چل رہی ہے، وہ کافی گرفتاریاں ہو رہی ہیں۔ تو اس میں بھی ٹارگٹ وہ کرنا تھا، اور فیٹف کے اجلاس سے ایک دن پہلے یہ میسج پاکستان کو، پاکستان کی سیکورٹی فورسز پہ جو کچھ ہو رہا ہے۔ اس لیے اب وزیر خارجہ نے بھی کہہ دیا، اور پاکستان نے بھی مختلف فورم پہ، کہ یہ جو فیٹف کی جو ٹیکنیکل کمیٹی، یہ ٹیکنیکل نہیں ہے، اب یہ پولیٹیکل ہے، اور اب فیصلے پولیٹکس کی بنیاد پہ ہو رہے ہیں، ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ نہیں ہو رہے۔ تو لہٰذا صورتحال یہ ہے کہ پاکستان اب نہیں آئے گا پریشر میں، اور اس میں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ اس کی وجہ ایک اور خبر بھی، شنگھائی تعاون تنظیم میں بھی بھارت نے کیا کیا، وہاں پہ بھی انہوں نے پاکستان کو دہشت گردی کے حوالے سے نشانہ بنانے کی کوشش کی بھارت نے، اور اس میں کچھ کالعدم تنظیموں کے نام اور کالعدم تنظیموں کے لوگ جو ہیں ان کو وہاں پہ ڈلوانے کی کوشش کی، اور یہ چیز ناکام ہوئی۔ اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان اور چائنا اور رشیا یہ سب معاملات ذرا آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ چین کے صدر نے آنا ہے، روس کے صدر نے آنا ہے، اور پاکستان بالکل ایک خارجہ پالیسی میں بڑا شفٹ لے چکا ہے۔ اور ان حالات میں بھی، کیونکہ ماضی میں یہ ہوتا تھا کہ پاکستان کو پریشرائز کر کے واپس کھینچ لیا جاتا تھا، اب صورتحال ذرا تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے، اور روس بھی تھوڑا سا تگڑا ہوا ہے، اور وہ بھی آنکھیں دکھا رہا ہے مختلف موقعوں پہ آ کے۔ تو یہ ساری سچویشن چل رہی ہے، اور اسی کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ وہ ایک ہفتے سے بیرون ملک ہیں، اور وہ اہم ترین ملکوں کا وزٹ کر رہے ہیں۔ آذربائیجان کا کر چکے ہیں، ترکی کا کر چکے، جرمنی کا کر چکے، اور آذربائیجان کا آخری وزٹ وہ 2 دن کے دورے پہ پہنچے ہوئے ہیں، سرکاری دورے پہ۔ وہاں پہ ان کی ملاقاتیں جو ہو رہی ہیں وہ اعلیٰ ترین سطح کی ملاقاتیں ہیں، اور پلاننگ اور اسٹریٹجی۔ یہ وزٹ جو ہے یہ غیر معمولی وزٹ ہے، میں صرف اتنا ہی بتا سکتا ہوں، اور غیر معمولی وزٹ، اور اس کے آنے والے دنوں میں غیر معمولی اثرات بھی مرتب ہوں گے۔ اور پھر ذرا آپ انتظار کیجئے، آرمی چیف جیسے ہی واپس پہنچیں گے، اور اگلے جو 90 ڈیز ہیں، کچھ شارٹ ٹرم اقدامات ہیں وہ اٹھائے جا رہے ہیں، اور ان میں بھی آپ دیکھیں گے جلدی زیادہ نہیں، بہت جلدی شارٹ ٹرم اقدامات، اور پھر اگلے 2 سے 3 مہینوں میں کچھ اہم ترین تبدیلیاں بھی متوقع ہوں گی، کیونکہ اسٹیٹس کو نہیں چلے گا۔ اور اس کا فیصلہ آرمی چیف اپنے دورے کے بعد تسلی سے، کیونکہ اس وقت پاکستان کی جو صورتحال ہے
جو تیزی سے بدل رہی ہے ریجنل، اور اس میں ہمیں ضرورت ہے، پاکستان کو ضرورت ہے انٹرنل سے زیادہ ایکسٹرنل معاملات پہ گہری نظر رکھنے والے لوگوں کی، ان کی زیادہ ہمیں ضرورت ہے، جو خاص طور پہ ہمارا ویسٹرن بارڈر، ایسٹرن بارڈر، جو جیو پولیٹکس کو زیادہ سمجھتے ہوں، جو اس کے ایکسپرٹ ہوں، کیونکہ ہمارا انٹرنل اتنا بڑا ایشو آنے والے دنوں میں نہیں ہوگا، ہمارا ایکسٹرنل ہوگا۔ ایکسٹرنل وکٹ پہ کھیلنے والے ہمیں مایہ ناز بلے بازوں کی ضرورت ہے، ہمیں ایکسٹرنل وکٹ پہ مایہ ناز بولرز کی ضرورت ہے، جو گوگلی بھی کرا سکیں، فاسٹ بالنگ بھی کروا سکیں، ان سوئنگ بھی، ریورس سوئنگ بھی، یہ سارے کروا سکیں۔ تو یہ کافی کچھ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جناب انتظار کیجئے، جون گزر چکا، جولائی، اگست اور سپٹمبر 3 مہینے، اور خاص طور پہ جو ستمبر والا مہینہ ہے وہ خاص طور پہ امپورٹنٹ ہے، اور اس کا اہم تبدیلیاں ہوں گی، اور وہ تبدیلیاں ہوں گی انہی 3 مہینوں میں۔ تو اس کے لیے تیاری کی جا رہی ہے، اور اس کی وجہ ہے کہ پاکستان اب دبنے والا نہیں، پاکستان اب فرنٹ فٹ پہ کھیلے گا۔ یہ ہماری سیاسی فوجی قیادت کا متفق کا فیصلہ ہے، اور اس میں پاکستان کے دوست ممالک، ریجنل پلیئرز، یہ سب کے سب آن بورڈ ہیں۔ تو کسی کو میرا خیال ہے غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے، اور یہی کچھ ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔